أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان گرامی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزم میں ہم سب موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہو علامہ محمد یعقوب سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ اس مسجد کے خطیب ہیں اور ہمارے دلوں کی چاہت ہے، اور ہمارے اس علاقے کے رئیس ہیں عزت مآب جناب محمود خان صاحب، محمود حیات خان صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، عشاقان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ مجھے حاجی صاحب نظام الدین نے آپ دوستوں کی زیارت کا موقع دیا ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ ہماری برادری مغل یوتھ کی طرف سے یہ پروگرام بنایا گیا ہے، تو آپ کو کچھ بولنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب سے بڑا پیار ہے، محبت ہے، تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اور انہوں نے پھر مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ کا جو عنوان ہے وہ ختم نبوت ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ دوستوں سے کرنی ہیں، آپ دوستوں کی دعائیں لیتے ہوئے، علماء کرام سے دعائیں لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا فرمائے، خدا کے کائنات مجھے کلمات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، میں زیادہ لمبی دیر بات نہیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے دوست، میرے جوان، میرے بزرگ اس بات کو سماعت فرمائیں کہ یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی کیسے ہوتے ہیں؟ تیسری بات سماعت فرمائے کہ نبی آتے کیوں ہیں؟ یہ ابتدا ہے، اس کے بعد میں عنوان پر کلام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سب سے پہلی جو بات ہے نا جی، ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے، معجزات بھی بیان کریں گے، آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ بھی پیش کریں گے، آپ کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک سبق سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی آتے کیوں ہیں؟ ہم پہلے اس بات کو سمجھیں نا جی۔ میں نے ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھی ہے، نبی کون ہوتے ہیں، پہلے اس کو سمجھنا، اور پھر اس بات کو سمجھنا کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، پھر اس بات کو سمجھنا کہ نبی کیوں آتے ہیں، اور پھر اس بات کو بھی دیکھنا کہ ان نبیوں میں تیرے اور میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ میرا عنوان ہے عزیزان گرامی، اس پر میں نے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ کتب کے اندر جو کتب لغت ہوتی ہے نا جی، جو کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں نا، بتاتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا جی، انہوں نے جو تعریف کی ہے نا نبی کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں،
تو پہلا لفظ انہوں نے بولا ہوا انسان. توجہ رکھنا آپ ذرا. نبی کون ہوتے ہیں؟ آپ بولے نا میرے ساتھ تھوڑا سا. ہوا انسان، نبی انسان ہوتے ہیں جی. ارے کیسے انسان ہوتے ہیں وہ؟ بس پھر سمجھنے کی کوشش. انسان ہے، کیسے ہے وہ انسان؟ فرمایا نبی وہ انسان ہوتے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا، جن میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جن میں کوئی نقص نہیں ہوتا، نہ اخلاق کے طور پر، نہ کردار کے طور پر، نہ جسامت کے طور پر، نہ علم کے طور پر. ان کے ذات پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جی. یعنی وہ میرا رب جو لاکھوں اربوں کھربوں انسانوں کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے نا جی. پر میں اس کی خدائی کے اندر سب سے زیادہ حسین، جمیل، خوبصورت، بے عیب ہستیاں جو ہوتی ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے جی. میں نے پہلا جملہ آپ کو بولا ہے کہ نبی انسان ہوتے ہیں جی. کیسے؟ کہ جن میں کوئی عیب، جن میں کوئی نقص. کیونکہ خلاق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ رسولوں کو چنتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جیسا بھی اس کو رسول بنا دیا، نا پہلے اللہ انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، اور پھر اس کے سر پر تاج رسالت کو رکھتا ہے. خلاق اتنی بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے جی. پہلی بات کیا ہے؟ نبی انسان ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کہ نبی وہ انسان کامل ہوتے ہیں جن میں کوئی نقص، جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کسی لحاظ سے بھی کوئی نقص نہیں ہوتا. اب ہے تیسری بات عزیزان گرامی، نبی آتا کیوں ہے؟ نبی کی ضرورت کیا ہے جی؟ کیوں آتے ہیں نبی؟ تو پھر بات بڑی وزنی آ جائے گی. فرمایا بعث اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ. نبی ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے تاکہ اللہ کے احکامات مخلوق تک پہنچا دے. یہ بات بھی میں اس پر تھوڑا سا کلام کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا مختصر الفاظ کو ذہن نشین کر لیں یار. کہ نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ بھیجتا ہے. وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے نا جی، وہ ہماری تربیت بھی کرنا چاہتا ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں روٹی پانی دانے وغیرہ دیتا ہے جی، فرمایا وہ اخلاقی طور پر بھی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے. اور وہ پروردگار عالم انسان کو عروج دینا چاہتا ہے، اور انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، انسان کو بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے جی. اس لیے پھر کیا کرتا ہے پروردگار عالم؟ انسان کو عروج اور بلندی تک پہنچانے کے لیے خلاق کائنات اپنی طرف سے احکامات کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نبیوں کو بھیجتا ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ انسانیت تک پہنچا دیے جائیں جی.